بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعاهدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی نہ کوئی زبان پہنچنا رہے مل کے بلند آواز سے مجھے بات کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے مل کے پڑھے. رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے. رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے
بل رب فرما یا محبوبا زمانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے۔ اللہ جل شانہ وعلا تمام برہانوں کی حمد و ثنا کے بعد حضور پرنور شافع مشہور کائنات کی جان جان کائنات حضور احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس بنام میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی ادب و احترام کے لائق معزز و محترم سامعین و حاضرین، ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ رواں دواں ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اوصاف کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ آج آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ والضحیٰ کی پہلی 5 آیات پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ رب کائنات مجھے بیان کر کے آپ حضرات کو سماعت کر کے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، ان 5 آیاتوں میں سے جو آیت کریمہ ہمارا موضوع سخن ہے وہ آیت نمبر 4 ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے کن الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کا ہر پچھلا لمحہ، آپ کا ہر پہلا لمحہ آنے والے لمحے سے بہتر ہوگا۔ یعنی آقا علیہ السلام کو خطاب فرمایا جا رہا ہے کہ اے محبوب آپ کے آنے والی ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر دن، ہر مہینہ، ہر گھنٹہ، ہر سال آپ کے لیے بہترین کی صورتحال ہی لے کر آئے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب ہم ان قریب آپ کو اتنا عطا کریں گے، آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے، آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، یہ سورہ مبارکہ کس ماحول میں نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، اس کے نازل ہونے کا سبب کیا تھا؟ سب سے پہلے یہ جان دیتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جب میرے اور آپ کے قریب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اپنے بھی بیگانے ہو گئے، اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا، مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، اور اسی دوران وحی کا آنا بھی رک گیا۔ تو جب وحی کا آنا رک گیا تو کفار نے یہ سازشیں رچنا شروع کر دی اور یہ کہنا شروع کر دیا، یہ شور و غل مچ گیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے، ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ ابھی کفار یہ باتیں کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ
نے جبریل امین کو یہ صورت دے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا، اور ان الفاظ میں کس ادا میں اللہ تبارک و تعالی نے ان خطابات میں اپنے محبوب سے اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمایا ہے۔ میرے دوستو سنیے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو القابات سے پکار رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والضحیٰ، والضحیٰ، اے روشن چہرے والے، واللیل اذا سجا، اور اے کالی کالی زلفوں والے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے کبھی بھی آپ کو نہ تنہا چھوڑا ہے اور نہ آپ کا رب آپ سے کبھی ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کا آنے والا ہر لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے، آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ میرے دوستو اس وقت قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ میرے دوستو یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ مکہ مکرمہ کا وہ ماحول تھا کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت میں نے بھی پڑھا، آپ حضرات نے بھی بارہا مرتبہ یہ سنا کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلموں سے ستم کے پہاڑ توڑے گئے، آقا علیہ السلام کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی گئی۔ جو بھی اسلام قبول کرتا تھا اس وقت اس کو ظلموں سے ستم کا شکار بنایا جاتا تھا، تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا، تیر مارے جاتے تھے، تلواروں کی بارشیں ہو جایا کرتی تھی، عبادت نہیں کرنے دیا جاتی تھی، اور اس کے علاوہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پر کھانا پینا بند کر دیا گیا تھا۔ اس صورتحال میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو ان الفاظ میں تسلی دے رہا ہے کہ محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارا رب ہوں، نہ میں نے تمہیں چھوڑا ہے، نہ میں تم سے ناراض ہوں، بلکہ اے محبوب ہم تو تیری شانیں، تیری رفعتیں، تیری عظمتیں اتنی بلند کریں گے، اتنی بلند کریں گے کہ پچھلے لمحات کو تم بھول جاؤ گے، آنے والے لمحات تمہارے لیے بڑی بلندیاں اور عظمتیں لے کر آئیں گے، بڑی عظمتیں ہوں گی، تمہارے لیے بڑی بلندیاں ہوں گی۔ اور میرے دوستوں وہ ماحول کہ تمام کے تمام کفار اس بات پر ڈٹ جاتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کو روکا جائے، دین اسلام پھیلنے نہ پائے، یہ دین یہیں پر رک جائے اور اس کو ماننے والے جتنے بھی ہیں ان سب کو ہلاک کر دیا جائے۔ میرے دوستو تمام کفار نے مکہ مکرمہ میں ایک مقام ہے جس کو کہتے ہیں دار الندوہ، کیا کہتے ہیں؟ دار الندوہ۔ اس مقام پر سب نے میٹنگ رکھی، کانفرنس رکھی، اور اس کانفرنس میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور بڑے بڑے کفار کے سردار، یہاں تک کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب لعین بھی اس کانفرنس کا حصہ تھا۔ اور میرے دوستو اس کانفرنس میں جو موضوع بحث جو چیز تھی وہ کیا تھا؟ موضوع کیا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین اسلام کی تبلیغ سے کیسے روکا جائے۔ ہم نے کوشش کی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام
بلند نہ ہو، ان کو رفعت نہ حاصل ہو، ان کے نام کو عظمتیں نہ حاصل ہو، لیکن ہم اس بندے کی ان کی شان ہم جتنا گٹانا چاہتے ہیں، ان کی شان دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے، ان کے ماننے والے دن پر دن بڑھتے جا رہے ہیں، دن پر دن ان کو شانیں عطا کی جا رہی ہیں۔ اب کانفرنس کا موضوع یہ تھا کہ اس چیز کو روکا جائے تو کیسے روکا جائے؟ میرے دوستو، تمام کے تمام سرداران قریش جب سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور موضوع بحث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس وقت سب نے اپنے اپنے مشورے دیے، سب نے اپنے اپنے مشورے دیے۔ کسی نے کہا کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ ان کو قید میں ڈال دیا جائے، اور کوئی کچھ کہنے لگا، کوئی کچھ کہنے لگا، ان پر کھانا پینا بند کر دیا جائے، خوراک ان کو مہیا نہ کی جائے۔ لیکن ابو جہل لعین بولا، وہ لعنتی شخص بولا، اس نے کہا کہ میرے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے، وہ آئیڈیا کچھ اس طرح ہے کہ تمام کے تمام قبائل میں سے ایک ایک بہادر نوجوان کو منتخب کیا جائے، ایک ایک بہادر نوجوان کو منتخب کیا جائے، سب یک بارگی میں ایک ہی بار میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے اور ان کو شہید کر دیا جائے۔ اس طرح ہوگا کیا کہ تبلیغ بھی آگے نہیں بڑھے گی اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناموس باللہ مٹ جائے گا، ان کو رفعتیں حاصل نہیں ہوں گی، اس نام کو بلندیاں حاصل نہیں ہوں گی۔ میرے دوستو، ابھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا، سب نے ابو جہل کے اس سازش پر، ابو جہل کے اس مشورے پر سب نے لبیک کہا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش لے کر سب اپنے اپنے گھروں میں دلوں میں لے کر چلے گئے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا، شہید کرنے کا ارادہ کیا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اسی رات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، محبوب آج کی رات ہجرت ہوگی، آج کی رات ہجرت ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ارشاد فرمایا، اے علی، آج مجھے ہجرت کا حکم مل چکا ہے، لہذا یہ میرے پاس کفار کی کچھ امانتیں ہیں، صبح یہ امانتیں ان کو لوٹا کر تو تم بھی میرے پیچھے مدینہ طیبہ آ جانا، تم بھی میرے پیچھے مدینہ طیبہ آ جانا۔ میرے دوستو، یہاں سے پتہ چلتا ہے اخلاق کا، یہاں سے پتہ چلتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا، کہ آقا علیہ السلام کو قتل کرنے کی وہ سازشیں بنا رہے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی سازشیں بنا رہے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ عالم ہے کہ اس وقت بھی کفار کی امانتیں ان کو واپس کرنے کا کہا، اس وقت بھی کفار کی امانتیں لٹانے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر لیٹ جاتے ہیں اور کافر اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ کب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائیں اور ہم ایک ہی بار میں ان پر حملہ آور ہو کر ان کا نام مٹا دیں۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی نے تدبیر بھی فرما دی، تدبیر بھی فرما دی کہ محبوب ایسے نہیں نکلنا، ہاتھ میں تھوڑی مٹی لو، مٹی لے کر اپنی زبان پر سورہ یاسین کو سجا لو اور پڑھتے ہوئے ان پر مٹی ڈالو، تم گزر بھی جاؤ گے ان کو دکھائی نہیں دو، تم گزر بھی جاؤ گے ان کو دکھائی نہیں دو گے۔ میرے دوستو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مٹھی میں
مٹی کو کرتے ہیں سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں، آ کر مٹی کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ میرے دوستو تاریخ گواہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر بھی گئے، وہ تکتے رہ گئے، وہ تکتے رہ گئے۔ جب صبح ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ کشانہ اقدس سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم باہر تشریف لا رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو باہر تشریف لا رہے ہیں۔ میرے دوستو یہاں پر رک کر میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا گیا، علی تلواروں کے سائے میں سوئے کیسے رہے تھے؟ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی رات آپ کو اپنے بستر پر سلایا تھا، پتہ بھی تھا کہ آج یہ بستر فرش گل نہیں ہے، آج یہ بستر آرام دہ نہیں ہے، آج یہ بستر کانٹوں کا بستر ہے، تو علی سوئے کیسے رہے؟ میرے دوستو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا عقیدہ دیکھیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا یقین دیکھیں۔ ارشاد فرمایا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ تم صبح سب کی امانتیں دے کر ہجرت کر کے میرے پاس آ جانا، تو مجھے یقین تھا میں کافروں کی امانتیں واپس بھی کروں گا، ہجرت بھی کروں گا، اور جا کر اپنے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ بطوحا کی زیارت بھی کروں گا، چہرہ بطوحا کی زیارت بھی کروں گا۔ میرے دوستو یہاں پر کافر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو گھٹا رہے ہیں، یہاں پر کافر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کو مٹانا چاہتے ہیں، یہاں پر کافر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کو، ان کے نام کو مٹانا چاہ رہے ہیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذکر کو اس طرح بلند کرتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ رفعت عطا فرماتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب ابھی سرزمین مدینہ پہ قدم رکھتے ہیں، ساری کی ساری زبانوں پہ جاری ہو جاتا ہے، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع واجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم پر 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا ہے، وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر رہا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کا ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والا دن، ہر آنے والا مہینہ اور ہر آنے والا سال آپ کے لیے خوشخبریاں لے کر آئے گا، آپ کے لیے بہتری کی صورتحال لے کر آئے گا۔ میرے دوستو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، آج کے دور میں بھی بڑی سازشیں کی جاتی ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کبھی گستاخیاں کی جا رہی ہیں، کبھی قرآن پاک کو چلایا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے سوچ گیا ہے کہ اسلام اور بانی اسلام کے نام کو ختم کیا جائے۔ یہ سوچ کار فرما ہے، جو لوگ یہ سازشیں کرتے ہیں، جو لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، قرآن پاک کو جلاتے ہیں، مسلمانوں کو اذیتیں پہنچاتے ہیں، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ راز تو یہی ہے کہ بانی اسلام اور اسلام کے نام کو ختم کیا جائے۔ لیکن میرے دوستوں قربان جائیے اپنے رب کریم پر، کہ اللہ تبارک و تعالی دن ب دن اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کی اضافے فرماتا ہے۔
اذان ہوتی ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بلند ہوتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نماز ہم پڑھتے ہیں میرے دوستو، ہماری کوئی بھی نماز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ہو سکتی ہے ہماری کوئی بھی نماز، حتیٰ کہ ہم نے نفل بھی ادا کرتے ہوں تو کیا وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی اسم گرامی لیے بغیر ہو سکتی ہے؟ اگر ہم لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرماتا ہے، اور اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نامی اسم گرامی نہیں لیتے تو پھر میرے دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا نماز تو دور کی بات، تم دعا کرتے ہو، دعا کے شروع میں تم درود نہیں پڑھتے، دعا کے آخر میں تم درود نہیں پڑھتے تو سمجھ جاؤ وہ خلا میں لٹکی ہے، وہ آگے نہیں جاتی۔ اگر اپنی دعاؤں کو آگے تک بھیجنا چاہتے ہو، عرش معلیٰ تک بھیجنا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اول میں بھی درود پڑھو اور آخر میں بھی درود پڑھو، اول بھی درود پڑھو آخر بھی درود پڑھو۔ پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے صدقے تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، تمہاری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ میرے دوستو اس آیت کریمہ کے دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب کیا ہے؟ الآخرۃ خیر لک من الأولی، کہ اے محبوب آپ کے لیے ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا۔ مفسرین کرام نے یہاں پر لکھا ہے کہ آخرت سے مراد آخرت کی زندگی ہے، اس کی جو دوسری تفسیر ہے کہ آخرت سے مراد آخرت کی زندگی ہے اور اولا سے مراد دنیاوی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو گویا یہ ارشاد فرما رہا ہے، اے محبوب آپ کی دنیا کی زندگی بھی بہتر ہوگی، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کو عظمتیں عطا فرمائے گا، آپ کو شانیں عطا فرمائے گا، اور جب آخرت کا دن ہوگا اس وقت اللہ تبارک و تعالی تمام امتیوں کے سامنے، تمام نبیوں کے سامنے، تمام فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کو مقام محمود عطا فرمائے گا، آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ایک شخص ہے اس کی دنیاوی زندگی اگرچہ بہتر ہو لیکن جیسے ہی اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ اس وقت اس کا نام ختم۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ میت پڑی ہے، کیا کہتے ہیں؟ میت پڑی ہے، اس بندے کا نام اسی وقت ختم۔ دنیاوی زندگی اس کی کیسی تھی کیسی نہیں یہ ہم جانتے ہیں، آخرت کی زندگی اس کی کیسی ہوگی یہ صرف اللہ تعالی جانتا ہے۔ اور میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی کو اپنے محبوب کے متعلق یہ ارشاد فرما رہا ہے، اے محبوب آپ کی دنیاوی زندگی بھی بہتر ہے اور آخرت کی زندگی بھی آپ کی بہتر ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی کے جس میں رب آپ کو وہ رفعتیں، وہ عظمتیں، وہ شانیں عطا کروں گا کہ جو کسی اور کو عطا نہیں کی جائیں گی۔ میرے دوستو اس ضمن میں حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں کہ میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کا منظر کھینچا۔ صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کا منظر کھینچا اور بڑے ہی مختصر انداز میں آقا علیہ السلام نے قیامت کا منظر بیان فرمایا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت برپا ہوگی نا تو یہ جو زمین ہے یہ تانبے کی بن جائے گی۔ یہ کس کی بن جائے گی؟ تانبے کی بن جائے گی، اور سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ پہلے ہوگا کیا کہ انسانوں کا پسینہ نکلے گا،
اور زمین اس کو اپنے اندر جذب کر دے گی، اور جب زمین کے اندر سے بھی جذب کرنے کی سکت ختم ہو جائے گی تو وہ پسینہ اوپر کی طرف اٹھنا شروع ہو جائے گا، اور انسان اپنے گناہوں کے سبب اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت لوگ ایک ایسے شخص کو تلاش کریں گے کہ جو ان کے لیے نجات کا باعث بن سکے، جو ان کے لیے نجات کا باعث بن سکے، ان کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن سکے۔ تو سب سے پہلے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام ان سے یہ فرمائیں گے کہ آج میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ دوڑتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان کے بھی ہے یہ الفاظ، اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ دوڑتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لیکن سب کا جواب کیا ہوگا کہ آج ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ جہاں تک کہ لوگ حضرت عیسیٰ روح اللہ سلام اللہ علیہ تک پہنچ جائیں گے، اور آپ ارشاد فرمائیں گے کہ میں خود تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ایک ایسا دروازہ تمہیں بتا سکتا ہوں، تم اس دروازے پر جاؤ گے، تم وہاں سے نامراد ہو کر لوٹو گے نہیں بلکہ بامراد ہو جاؤ گے، تم مراد تمہاری بڑھ جائے گی۔ اچھا ہمیں بتائیں کہ وہ دروازہ کون سا ہے؟ اس وقت حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ آپ اس وقت یہ ارشاد فرمائیں گے کہ وہ دیکھو آ رہی ہے محمد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے ہی تشریف لائیں گے آقا علیہ السلام کی زبان پر ہوگا آنا رہا کہ میں ہی ہوں کہ جو آج تمہاری شفاعت کروں گا، میں ہی ہوں کہ جو آج تمہاری شفاعت کروں گا۔ میرے دوستو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے محبوب سجدے سے سر اٹھائیے اور اپنی زبان کو جنبش دیجئے، اپنی زبان کو ہلائیے، آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ میرے دوستوں مفسرین نے لکھا ہے یہی وہ مقام ہے جس کو کہتے ہیں مقام محمود، یہی وہ مقام ہے جس کو کہتے ہیں مقام محمود۔ تو آج کا مسلمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعتوں پر، شانوں پر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں پر اعتراضات کرے تو ان کے پاس ہے ہی کیا، وہ کر کیا سکتے ہیں؟ میرے دوستو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ذات ہے کہ آقا علیہ السلام کل قیامت والے دن جس کی طرف اشارہ کریں گے، شفاعت کریں گے، وہ جنت میں جائے گا، اور جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں گے وہ کسی اور در پہ جائے، اس کی شفاعت ہوگی نہیں، اس کی شفاعت ہوگی نہیں۔ اسی لیے میرے دوستو اگر بیڑا پار کروانا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے، آقا علیہ السلام کی ہر سنت پر عمل کرنا ہے، آقا علیہ السلام کی ہر ادا کو اپنانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، آپ کی اتنی جھولی بھر دے
امیری کو پسند نہیں فرمایا، فقر کو پسند فرمایا۔ جب آقا علیہ السلام نے پسند فقر کو فرمایا ہے تو آقا علیہ السلام کو تو پھر کسی چیز کی تمنا نہ تھی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آپ بھی جانتے ہیں ایک شخص نعوذ باللہ راضی نہ ہو تو اس کو اگر مال عطا کیا جائے وہ پھر بھی راضی نہ ہو، اور مال عطا کیا جائے وہ پھر بھی راضی نہ ہو، اور مال عطا کیا جائے وہ پھر بھی راضی نہ ہو۔ جب اس کی ڈیمانڈ کے مطابق اس کو مال دیا جائے گا تو وہ راضی ہو جائے گا۔ اور یہاں پر آقا علیہ السلام نے تو فقر کو پسند فرمایا ہے، امیری کو تو پسند نہیں فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اتنا بخش دے گا جب تک آقا علیہ السلام اپنے آخری امتی کو جنت میں داخل نہ فرما دیں گے، اللہ آپ سے یا آپ اللہ سے راضی نہ ہوں گے۔ آپ تب راضی ہوں گے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری امتی بھی جنت میں داخل ہو جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستو اس کا مطلب اب یہ نہیں کہ بعض بات ایسا بنتا ہے کہ عالم حضرات جب یہ حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں یا یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو کچھ نوجوان یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب ہم گناہ بھی کریں، ہم کچھ بھی کر لیں، ہم نے تو جانا جنت میں ہی ہے۔ تو میرے دوستو بات ایسی نہیں، بات یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا مال ہڑپ کرتا ہے، کسی کا حق کھاتا ہے، وہ مسلمان بھی ہے، وہ جنت میں تو جائے گا لیکن پہلے سزا بھگتے گا پھر جنت میں جائے گا، پہلے سزا بھگتے گا پھر جنت میں جائے گا۔ اب قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہے، کتنے کا ہے؟ 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ اب کتنے دن تک وہ عذاب میں مبتلا رہے گا یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو میرے دوستو اگر ہم گناہ کر کے سزا مطلب کہ جنت میں جائیں تو وہ جنت میں جانے کا کوئی مزہ ہوا؟ جنت میں جانے کا تو مزہ یہ ہے کہ ڈائریکٹلی طور پہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کی نعمتوں کو استعمال کرنے کا فائدہ بھی ہوگا اور مزہ بھی آئے گا اور لطف بھی نصیب ہوگا۔ اور جب جنت میں میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوگا، تو اصل لطف تو وہ ہے، اصل مزہ تو وہ ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ کوئی ایسی بات بتائیں کہ جنت کی محبت دل میں پیدا ہو جائے، کوئی ایسی بات بتائیں کہ جنت کی محبت دل میں پیدا ہو جائے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ جنت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلا جھجک بغیر کسی پردے کے دیدار نصیب ہوگا، بغیر کسی پردے کے دیدار نصیب ہوگا۔ تو میرے دوستو لطف تو یہ ہے کہ انسان ڈائریکٹلی طور پر جنت میں داخل ہو۔ تو میرے دوستو یہ وہ عظمتیں ہیں، یہ وہ رفعتیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما بھی رہا ہے، عطا فرمائی بھی ہیں اور عطا فرماتا رہے گا۔ ان میں نہ کبھی کبھی واقعہ ہوئی ہے نہ کبھی واقعہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو دن بہ دن شانیں، عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں عطا فرما رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب
یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا آپ کے ذکر کو بلند کر دیا تھا، کر دیا ہوگا، ماضی مستقبل کا اللہ تبارک و تعالی نے صیغہ استعمال نہیں فرمایا، مطلقاً اللہ تبارک و تعالی نے حال کا صیغہ استعمال فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، کب تک بلند کر دیا یہ اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کا پیارا محبوب جانتا ہے۔ اسی لیے میرے دوستوں کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا، میرے ساتھ مل کے بلند آواز سے پڑھنا ہے کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جب آپ سے کوئی بات کرے نا رفعت مصطفیٰ پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر، آقا علیہ السلام کی عظمت پر، تو اس وقت سورہ والضحیٰ اس کو سنایا بھی کریں اور اس کا ترجمہ بھی سنایا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے اور تم آقا علیہ السلام کی شانوں کو بتا رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو ان الفاظ میں گفتگو کی کہ والضحیٰ، اے محبوب آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، اے محبوب آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اے محبوب آپ کی کالی کالی زلفوں کی قسم، اے محبوب آپ کی کالی کالی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، یہ کافر بدبخت تو بکواس کرتے ہیں، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہے، نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کا رب تو آپ کی شانیں بڑھا رہا ہے، آپ کی عظمتوں کو بلند کر رہا ہے، آپ کو رفعت عطا فرما رہا ہے، آپ کا ہر آنے والا لمحہ بہتر فرما رہا ہے، آنے والا لمحہ بہتر فرما رہا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے محبوب کی شانوں کو بڑھا رہا ہے، اپنے محبوب کی عظمتوں کو بڑھا رہا ہے، اپنے محبوب کو رفعت عطا فرما رہا ہے۔ اسی لیے میرے دوستو ہم سنی گنگے کی چوٹ پر سینہ تان کے تو ہم یہ شعر پڑھتے ہیں کہ سب سے اولا
شک سے